تک ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولیے کرتے ہو۔ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سر ایوب خان کی ایک بات بتا دیں، جو ہمارے پڑوسی ملک کے ڈائریکٹر تھے ایجوکیشن بورڈ کے، ان کی ایک بات بتا دیں آپ کو، حالانکہ وہ نہ حکایت صالحین میں ہے، صرف ایک واقعہ سنا دیتے ہیں آپ کو، سنیں گے آپ؟ بولتے مجدد بولیے۔ وہ ایک سیمینار میں موجود، اس سیمینار میں بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے اور وہ سب سے ہاتھ ملا رہے ہیں، بیٹھ کر کے بیٹھے تھے، خان صاحب ہاتھ بڑھا دیتے تھے، بڑے بڑے لوگ آئے بھائی، ڈاکٹر آئے، انجینئر آئے، پروفیسر آئے، لیکچرار آئے، سائنٹسٹ آئے، کچھ مولانا بول بھی آ گئے ہوں گے، لیکن کسی کے لیے کھڑے نہیں، اتنی بڑی پوسٹ پہ کھڑے تھے۔ اتفاق سے ایک ٹیچر آیا، لیکچرار آیا، وہ کھڑے نہیں ہوئے، پروفیسر آیا، وہ کھڑے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹیچر آیا اور اس ٹیچر کو دیکھ کر کے وہ کھڑے ہو کر کے کیا کیا؟ زور سے انہیں کھڑے ہو کر مسافر۔ بعد میں اپنی کتاب میں خود لکھتے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اس ٹیچر کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ، ریفارمر، دانشور، ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر صاحب، مگر آپ کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے اور ایک معمولی سے ٹیچر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ وہ ٹیچر میرے بیٹے کا استاد تھا۔ زور سے بولو، جلدی سے بولو، مجھے یہ تعلیم یافتہ فیملی کا ایک واقعہ ہے، بحثورت آب سر سے لکھنے کے لائق ہے، میرے بیٹے کا استاد تھا۔ زور سے بولو، میرا نہیں، میرے بیٹے کا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بیٹے کے استاد کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ کہیں میرا بیٹا مغرور نہ ہو جائے، کہ میری نظر، میرے باپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میرا باپ اس سے بڑا، تاکہ وہ سمجھے، وہ جانے، وہ اس مقام کو پہچانے کہ اس کے ٹیچر کی نظر، اس کے ٹیچر کی عزت اس کے باپ کی نظر میں کیا ہے۔ لوگ چن لے جن کی تحریریں حوالوں کے لیے زندگی کی وہ کتابیں معتبر بن جائیں۔ بہرصورت وہ استاد ہے، اس کا ادب کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جائے گا کہ نہیں کھڑا ہوا جائے گا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، جلدی سے بولو۔ استاد کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کیا جائے گا، اس نے پڑھایا ہے، اس کا ادب لازم ہے۔ اور اس کے بعد ٹھہرے پیر صاحب، کون ٹھہرا؟ زور سے بولیے۔ پیر صاحب کا ادب کیا نہ جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کتنا کیا جائے گا؟ ان کا بھی بہت کیا جائے گا۔ اب ایک اور شپ نکل کر آ گئی، سید صاحب، غور سے بولیے، ان کا بھی ادب، یعنی پیر کا ادب کیا جائے گا، پیر کا ادب کیا جائے گا، سید کا ادب کیا جائے گا، استاد کا ادب کیا جائے گا، اور باپ کے سامنے کرسی لگا کر بیٹھا رہا جائے گا۔ کیجئے نا، ماں کو گالی دیا جائے گا، وہ استاد بخشوا لے اور پیر صاحب جنت میں پہنچوا دیں گے اور سید صاحب کو صراط اتروا دیں گے، لیکن وہ سید ہیں، وہ پیر ہیں اور وہ استاد ہیں۔ اور دیکھیے میں تینوں چیز پر براجمان ہوں، اتفاق سے میں تینوں حیثیتوں میں ہوں، لہذا مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائیے، میں بہت بڑے رقبے کا پیر ہوں، چھوٹے موٹے نہیں، یہ تقریر میرے شوق میں ہے، فرینڈ سرکل میں آ جاتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ وجہ نہیں،
لیکن میں بہت بڑے خطے کا خود بھی ہوں، خاندانی طور پر 17 پشتوں سے، 1-2 پشتی پیری بڑی دی نہیں میرے گھر میں، 17 پشتوں کی۔ ہم لوگ مخدوم سید قیام الدین شاہ بھیک مکی، مخدوم سید جمال الاولیاء اودھی، مخدوم سید کمال الاولیاء اودھی، عہد مخدوم اشرف جہانگیر سمنن، زمین آیا کیا کیا آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں جو بول رہا ہوں یہ میرے خلاف بھی جا سکتا ہے، میرے بھی مریدین کھڑے ہیں، میرے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ ادب کریں آپ، استاد اس کا بھی ادب کریں، سید اس کا بھی ادب کریں آپ، پیر اس کا بھی ادب کریں آپ، لیکن ان سب میں جو سب سے بہتر ادب ہے وہ پہلے اپنے باپ کا کریں آپ۔ زور سے بولو، جلدی سے جلدی سے بولو۔ حضرات مولویان کرام عالم کو پہلے مخاطب نہیں کریں گے، علماء کو ہم کیسے نصیحت کر سکتے ہیں؟ مولویوں کو چاہے کر دیں، علماء کو نہیں کریں گے، کہتا نہیں بڑی جرات نہیں کر سکتے، ہے نا؟ عالم کو نصیحت کریں گے، وہ خود ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ قانون سب کے زور سے بولیے، اشانتی نیچے ہو یا اشانتی اوپر ہو، بدروہ اوپر کے لوگ کریں یا نیچے کے کریں، بدروہ بہر صورت بدروہ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے بولیے، نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اس نے نہ کرنے کی قسم کھا لیا ہے۔ کیوں ایسا سنتے ہو؟ کان کا بہترین علاج ہے۔ اچھا، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں ایک لفظ کہہ دوں بہت اطمینان کے ساتھ کہ آج پہلے دن بولنے کی پوزیشن میں کئی مہینے کے بعد نہیں، کئی مہینے کے بعد مئی سالم میں نہیں میں بولوں، لیکن پھر بھی میں اپنے موڈ کو گفتگو کے طور پر آپ کے سامنے بنا کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ ایک لمبا سفر، کیا خیال ہے بکران صاحب؟ میں نے 7 سے مسلسل آرام نہیں کیا اجمیر شریف تک پہنچنے کا، کوئی آرام نہیں، دن اور رات سفر اور خطاب کیا، اور اجمیر شریف پہنچا بارگاہ میں، وہ بارگاہ کے لیے بارگاہ ہے، ہم سب غلام ہیں، وہاں کے ذروں کے غلام ہیں، وہاں کے قطروں کے غلام ہیں، وہاں کے پتوں کے غلام ہیں، ہم تو ان شاہراہوں کے غلام ہیں، ہم ان گلیوں کے غلام ہیں۔ وہ تو ہمارے مرشد کریم کا آستانہ، وہاں کا حلقہ غلامی تو ہماری گردن میں ہے، کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو باپ کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کتنا کرنا چاہیے؟ سب سے، یعنی پیر صاحب سے بھی زیادہ؟ تو پیر صاحب کیا کریں گے؟ یار تم لوگ تو گڑبڑ کر دو گے، میرے 6-7 جو مرید آ گئے غلطی سے ساتھ میں، وہ سب گمراہ نہ ہو جائے تمہارے فتووں سے، تو مطلب پیر صاحب زیادہ کرنا چاہیے؟ کنفیوز ہو گئے، یہ ادب کی برابر کی لے گئے ہیں۔ اچھا چلیے آئیے دیکھتے، باپ سے آگے پیر نہیں رہنا چاہیے۔ باپ کا ادب یہ ہے کہ باپ سے آگے چلنا نہیں چاہیے، یہ میں نہیں بتا رہا، رسول کریم نے بتایا، اور باپ کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا چاہیے، اور باپ بیٹھ جائے تب اس کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا باتیں ہیں ایصال ثواب کی طرف، ایصال پہنچانا ثواب، اچھا عمل، جو ہمارا اچھا عمل ہے، تو عمل تو 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اچھا ایک برا۔ برا عمل تو ہم کسی کو بھیج ہی نہیں سکتے، اگر ہم بھیجنا چاہیں تو کوئی لے جانے والا نہیں ملے گا۔ رہ گیا اچھا عمل، تو اچھا عمل تو ہم بھیج سکتے ہیں۔ اچھے عمل میں کیا کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی بھی چیز ہے جو اچھا عمل ہے ہم اسے بھیج سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ اچھا ہمارا جو استاد ہے نا وہ تو باعمل ہی ہے، اور ہمارا
جو پیر ہیں وہ بھی باعمل ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرتے ہیں، غریب نواز کو ہمارے خراج کی ضرورت نہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غوث اعظم کو ہمارے خراج کی ضرورت نہیں۔ قبر تو ماں باپ کی بھی قبر ہے، کہہ دو ہاں، دادا دادی کی بھی ہے، بولو ہاں، نانا نانی کی بھی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اجمیر ہم اپنے کام سے جاتے ہیں کہ غریب نواز کے کام سے جاتے ہیں؟ ہاں؟ یہ مطلب ہمارا پھنسا ہوتا ہے، زور سے بولو۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب فاتحہ کرواتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ غوث اعظم کا ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، نہ غوث اعظم کو، نہ غریب نواز کو، نہ خواجگان چیک، نہ خواجگان فردوس، نہ خواجگان نقشبند، نہ خواجگان سہربان، نہ خواجگان شاذلیہ، نہ خواجگان منوریہ، نہ خواجگان محمدیہ۔ ان میں سے کسی کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جن کو ہماری ضرورت ہے وہاں تو ہم گلاب کے پھولوں کے ساتھ ہیں، اپنی ضرورت سے۔ یار یہی رنگ تو مصافحہ نہ کرو، اس سے کوئی منع نہیں کرے گا، پیسہ ایک ایسی چیز ہے کون ظالم منع کرے گا، اور لاک ڈاؤن دیکھنے والے تو بالکل منع نہیں کریں گے۔ یہی رکھ دیجئے، اس سے ہمارا موضوع ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو لا رہے رکھیے، کوئی منع نہیں، کسی نہ کسی کے کام آئے گا، یا میرے کام آ جائے گا یا کسی اور کے کام آئے گا ضرور۔ تو ان بزرگوں کو ضرورت نہیں۔ اب آپ بتائیے، درود شریف پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ سرکار کے؟ زور سے بولیے، نجات ہم کو ملے گی نا، برکت ہمارے گھر آئے گی نا، نعمتوں کا نزول ہمارے گھر آئے گا نا، نعمتیں ہمارے گھر میں نازل ہوں گی نا، نسلیں ہماری مہکیں گی نا، بروز حج کلمات درود ہمارے کام آئیں گے نا، ان کے واسطے سے نبی کریم کی قربت ہمیں ملے گی، شفاعت تک یہ قربت جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، فائدہ دیکھ لیجئے، ایسے سمجھ لیجئے۔ ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہم نے پڑھا اور اس دور میں بیٹھ کر پڑھا، اور پڑھ کر ہم فارغ نہیں ہوئے، اس سے پہلے حضور نے سن لیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، کیا کر لیا حضور نے؟ حضور نے کس نے سن لیا؟ میں ان لوگوں کے وہاں کی بات نہیں کرتا جن کے وہاں نبی اور رسول نہیں سن سکتے، ہمارے وہاں تو ولی بھی سنتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ولی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ زور سے بولیے، سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ چلیے ایک پوائنٹ بتاتے ہیں، ایک فکر پر آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ امام المرشدین، معین الملت والدین، خواجہ بزرگ خواجہ سید معین الدین چشتی، اور چلیے پیرے پیرا شاہ جیلا بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی، بہت اطمینان کے ساتھ سنیں، وہ بول رہے تھے، وہ زور سے بولیے، بول رہے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ ایک بول رہا تھا، ایک سن رہا تھا، اور دونوں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کتنا فاصلہ تھا؟ کوئی ان کے قدم کو سمجھ سکا؟ اب دیکھیے غوث اعظم کا قدم، امام ہند مسلک ماتریدی کے ترجمان امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کا یہ شعر دیکھیے آپ، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی قدم بالا تیرا۔ یہ کن اونچوں کی بات کر رہے ہیں جناب رضا بریلوی؟ کن کے؟
سروں سے ان کا قدم اونچا ہے. یا یہ پلٹ کر دیکھیے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یہاں پر علماء کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا کہ علماء آنکھیں ملتے ہیں. یہ علماء دیکھتے ہی نہیں تو آنکھیں کیا ملیں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں. زور سے بولیے. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا. میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، جب سید عبد القادر جیلانی ہے نا، ابن زہرا کو مبارک ہو ان سے قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. جب عبد القادر جیلانی جو فاطمہ الزہرا کی اتنی دور کی اولادوں میں ہیں، جب ان کے طلبے کا یہ عالم ہے، غور سے بولیے، تو امام جعفر صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام جواد، ان کے طلبے کا عالم کیا رہا؟ اور جب ان شہزادوں کے طلبے کا یہ ہے تو امام حسن اور امام حسین کے جلوے کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب ان کے کتاب بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے؟ اب سننے کی طاقت دیکھیں آپ. بات نہ امام حسن کی سماعت کی ہے، نہ امام حسین کے سننے کی ہے، نہ امام زین العابدین کے سننے کی ہے، نہ امام باقر کے سننے کی ہے، نہ امام جعفر کے سننے کی ہے. ان کے سننے کی طاقت کا عالم کیا رہا ہوگا جب سید معین الدین چشتی اجمیر شریف کے سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ بغداد میں عبد القادر بول رہے ہیں اور خراسان کے غار میں معین الدین چشتی سن رہے ہیں. تو ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نبوی میں علوی فاق بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زور سے بولیے. ہاں، میں رفیق